صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فارغ الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل سورہ زمر کی 7 نمبر آیت کی تلاوت کی تھی اور بعض مطالب بیان کیے ہیں، انہیں بعض مطالب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر تم انکار کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو اور خدا کو تسلیم نہ کرو، خدا تمہارا محتاج نہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ جو محتاج ہو ہماری دعاؤں کا، ہماری عبادتوں کا، وہ خدا نہیں۔ بس ہمیں یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ ہم خدا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ بھی ہو تو ہمارا ہوگا، نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کفر کریں، انکار کریں، خدا سے دوری اختیار کریں، کیونکہ ان کا کفر کرنا خود ان کے نقصان میں۔ خدا کو اس سے کوئی فائدہ اور نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن خود ان کو نقصان پہنچے گا۔ اور یہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کو نقصان پہنچے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکریہ ادا کرو خدا کا، يَرْضَى لَكُمْ، خدا تم سے راضی ہو جائے۔ اور دنیا میں سب سے بہترین چیز اللہ کی رضا ہے، حتیٰ جنت سے جو چیز اوپر ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ساری دنیا اگر آپ کو دی جائے نا، خدا آپ سے راضی نہ ہو، آپ کو وہ ساری دنیا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خدا آپ سے راضی ہو جائے، ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، تو وہ دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی قانون کے تحت امام حسین کربلا میں گئے کہ دنیا ایک طرف ہے، یزید، اس کی مشینری، اس کے فوجی، شمر اور دوسرے فوجی ان کے سنان بن انس، یہ سارے قاتلین ایک طرف ہیں، ساری چیز ان کے پاس ہے۔ امام حسین کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کامیابی کس کو ملی؟ امام حسین علیہ السلام۔ بقا کس کو ملی؟ امام حسین علیہ السلام۔ نقصان کس کو ہوا؟ یزید کو۔ اور یہی نعرہ اور یہی سلوگن لگایا پیغمبر پاک نے کہ اکیلے ہیں، تبلیغ شروع کی ہے۔ سارے مکہ کے ابو سفیان جیسے بڑے بڑے معتبر افراد ایک طرف ہیں، پیغمبر اکیلے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ کیا کیا؟ جب دیکھا انہوں نے کہ پیسہ کام نہیں آ رہا، دھمکیاں کام نہیں آ رہی، تہمتیں لگائے جا رہے ہیں، پھر بھی پیغمبر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر ان کو مال چاہیے ہم ان کو مال دیتے ہیں، اگر کسی اچھی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں، مکہ کا لیڈر بننا چاہتے ہیں لیڈر ہم بنا دیں گے، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا والا نہ کہیں۔ پیغمبر اکیلے ہیں، سختی ہے، تک و تنہا ہے، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی سختی میں ہیں، حضرت سمیہ شہید ہو گئی ہیں، بلال پر سختیاں ہو رہی ہیں، لیکن پیغمبر نے پتہ کیا کہا کہ اے چچا جان، کفار سے یہ کہہ دیں کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں لا کر ڈال دیں اور چاند بائیں ہاتھ میں لا کر ڈال دیں، لیکن میں اس تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اور یہی مشن رہا شیعہ علی کا، کٹے ہیں، مرے ہیں، جلاوطنیاں برداشت کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، تہمتیں دشمن نے لگائی ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، سختی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں ایران ایک ملک ہے، کتنا اس پر دباؤ ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ جتنی پابندیاں ایران پہ لگی ہوئی ہیں، جتنی پروپیگنڈا ایران کے خلاف ہو رہا ہے، پوری دنیا کی مشینری لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی، غیر مسلمانوں کی، یہودیوں کی، سعودیوں کی،
لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. کیوں؟ کہ وہ انہوں نے اہل بیت سے، امام حسین سے سیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھنا. کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ کو آنکھ دکھا سکے، امریکہ سے بدلہ لے سکے، اس کی چھاونی کی طرف ایک چھوٹا سا راکٹ فائر کر سکے. کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے. اور نہ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا آپ کے اطراف میں عمران خان نے چھوٹی سی بات کی تو کیا اثر ہے اس کا. جی ملک میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، رژیم تبدیل ہو جاتے ہیں، جو فالو نہیں کرتے کس کو؟ امریکہ کو. لیکن ایران جو ہے ڈٹا ہوا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ. پھر جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ڈٹتے ہیں اللہ بھی مدد کرتا ہے. امریکہ نے بہت بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی صحرائے طبس میں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، تو ان کی جہاز تباہ ہو گیا. حالانکہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 1 مہینے تک یہاں کی جو موسم خراب نہیں ہوگا، آپ اتار سکتے ہیں جہاز. 8 سال جنگ مسلط کی انہوں نے، طرح طرح کا دباؤ ڈالا ہے. لیکن آج اس دنیا میں اتنے دباؤ کے باوجود میں ایران امریکہ کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو 4 یا 5 ممالک میں حکومت کر رہا ہے. عراق میں اس کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنتی، شام میں اس کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنتی، لبنان میں اس کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنتی، یمن میں اس کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنتی. اور اس وقت دارالمندب میں کشتیوں کا آنا جانا بے جہازوں کا مشکل میں پڑا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک چھوٹا سا گروپ ہے حوثیوں کو، ان کی وجہ سے کئی دفعہ بمباری کر چکے ہیں. 4 سال تک سعودی عرب نے بمباری کی، حتیٰ اتنی بمباری کی انہوں نے یمنیوں پر. ایک مصری پائلٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا نقشہ دیا کہ فلاں پل کو آپ نے تباہ کرنا ہے، تو وہ پائلٹ نے کہا 15 دفعہ تو تباہ کر چکا ہوں، اور کسی دفعہ تباہ کرنا ہے. کئی دفعہ اس کو تباہ کر چکا. بس اللہ کے راستے میں انسان کھڑا ہو تو اللہ پھر مدد کرتا ہے. پھر خدا ارشاد فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کو دوسرے کے بدلے میں سزا نہیں دی جائے گی. ہوتا ہے نا، بیٹے نے غلطی کی لوگ باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی نے غلطی کی بھائی کو مار دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا عادل ہے. اور اسی وجہ سے اس کی بنیاد پر ہمارے اصول میں دین میں ایک رکن ہے عدل. بے شک یہ عدل رکن رکھ دیا ہم نے. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ اہل سنت کے ہیں ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، اس کا نام اشاعرہ ہے. ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو اچھائی اور برائی ہم کرتے ہیں یہ خدا ہم سے کرواتے ہیں. اور وہ ذکر کرتے ہیں اپنے ایمان مفصل میں وہ خیر ہی وہ شر رہی من اللہ تعالیٰ، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر کی طرف. ہم کہتے ہیں خیر اللہ کی طرف سے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ خدا عادل ہے. یہ نہیں ہو سکتا غلطی وہ ہم سے کروائے اور پھر سزا ہمیں دے. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا خصم کرے نانی چٹی دو طرح تھی. جی یہ نہیں ہے خدا کے کارخانے میں. جی آپ کے پنجابی میں کہتے ہوں گے اس قسم کی مثال ہوگی جی کہ غلطی کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دیں. خدا کے عدل کے خلاف ہے. گناہ ہم کریں گے سزا بھی ہمیں ملے گی. بس کیونکہ خدا عادل ہے، خدا کسی دوسرے کو دوسرے کے بدلے میں سزا نہیں دیتا. یہ کافر لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو ہاتھ میں قابو آ گیا اسی پر چڑھائی شروع کر دی. اور قرآن کی آیت نازل ہوگی اس بارے میں. ایک دفعہ ایک صحابہ نے ایسا کام کیا نا، قرآن کی آیت نازل ہوئی. وہ اس طرح کے پیغمبر نے کیا کیا، مکہ سے باہر مدینہ سے باہر ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے لہذا کچھ مبلغ ہمارے پاس بھیجا. پیغمبر نے صحابہ کے ایک گروپ قاریان قرآن کے گروپ بھیجا. انہوں نے کیا کہ دھوکہ دے کے ان کو شہید کر دیا. 3 آدمی ان سے بچے، وہ واپس آ رہے تھے راستے. انہوں نے دیکھا جس قبیلے نے ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا ان کے 3 آدمی پکڑ کر وہاں قتل کر دی. تو قرآن نے مذمت کی ان کی کہ قتل انہوں نے کیے تھے، ہاں اس قبیلے سے تھے، آپ کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ قاتلوں کے بدلے دوسری اور کسی کو مار دیں.
آپ نے غلط کیا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ. کسی دوسرے کو آپ سزا نہیں دے سکتے کسی دوسرے کے بدلے. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ بھائی نے جو ہے زمین پر قبضہ کیا ہے، جو ہے وہ دوسرے بھائی کی زمین پر قبضہ ہو جائے گا. اس آدمی نے زیادتی کی ہے، زبردستی کی ہے، تجاوز کیا ہے، اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوگی. ایسا نہیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے قتل مقاتلے میں، ہمارے یہاں صبح سرات میں ہوتا ہے، قتل مقاتلے میں لڑکیاں دے دیتے ہیں. وہ جائز نہیں، اس لڑکی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا؟ اس کے بھائی نے اگر زیادتی کی ہے، کسی قتل کیا تو آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو جو ہے مقتول کے خانوادے کے حوالے کر دیا جائے؟ جائز نہیں ہے. غلطی جس نے کی ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے، کسی اور کو سزا جو ہے وہ نہیں مل سکتی. تمام معاملات میں اللہ کہتا ہے کہ آپ مقابلے مثل کر سکتے ہیں صرف، لیکن پاک دامنی کے مقابلے میں نہیں کر سکتے. کہ کسی نے آپ کا قتل کیا ہے اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے آپ کی کسی فیملی کے فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے، تجاوز کیا ہے، زنا بالجبر کیا، آپ بدلے میں زنا نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے قرآن کا، وہاں بدلہ نہیں چلے گا. کیوں کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہیں. قرآن کہتے ہیں نا عاقبوہم مثل ما عاقبتم، ان کو اسی طرح سزا دو جس طرح انہوں نے تمہیں سزا دی. لیکن اس معاملے میں رک جاتا ہے قرآن، کہتے نہیں، اس معاملے میں عصمت کے حوالے سے، پاک دامنی کے حوالے سے، یہ جنسی معاملات کے حوالے میں مقابلے مثل نہیں کر سکتے. یہ گناہ شمار ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ تم کسی کو دوسرے کے بدلے میں سزا نہیں دے سکتے ہو. ثم الی ربکم مرجعکم، تم یاد رکھنا اگر کرو گے تو تم خدا کی طرف پلٹاؤ گے. اس کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے. وہاں کیا جواب دو گے؟ جہاں کوئی بھی اپنے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، کوئی بہانہ نہیں لا سکتا، وہاں کوئی عذر نہیں لا سکتا، وہاں جھوٹ بول کے جان نہیں بچائی جا سکتی، وہاں عذر کر کے کوئی جان نہیں بچائی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے. وہاں ضرورت پڑنے پر ہاتھ بول سکتے ہیں، زبان خود بہت بول سکتی ہے، آنکھیں بول سکتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بعد لوگ انکار کریں گے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، تو ہاتھ بول پڑیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کام اس سے سرزد ہوا ہے. زبان بول پڑے گی، کان جو ہے بول پڑیں گے، گواہی دیں گے انسان کے خلاف. وہاں انسان کے بچ جانے کا کوئی امکان نہیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، خدا تمہیں آگاہ کرے گا، تمہیں بتائے گا، تمہیں تنبیہ کرے گا جو تم نے کیا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِالصُّدُورِ. ہو گیا ٹائم؟ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. عالم نہیں ہے بلکہ علیم بالصدور، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. وہ علم ایسا اس کا علم ہے کہ جس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بس خیال رکھنا کہ کیا کر رہے ہو، کسی سے زیادتی تو نہیں کر رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. یا اللہ اس کلیل سے عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ جو قرآن کی تلاوت کاری صاحب نے کی ہے، حاضرین نے سنا ہے، اس کو ان سے اجر عطا فرما، ان کے صلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے منور فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ